यशायाह नबी के सहीफे में हम उसका 43 बाब और उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब, 43 चैप्टर, और उसकी 21वीं आयत में यूं लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। आमीन। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया, ताकि, क्यों बनाया अपने लिए? ताकि वो मेरी हम्द करें, वो मेरी हम्द करें। इसलिए खुदा कह रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरी हम्द करें। पर लोगों ने अपने अपने रास्ते निकाल लिए, अपने अपने तरीके निकाल लिए, अपने अपने बहुत सारे मज़ाहिब आ गए और तरह तरह की बातें हम देखते हैं दुनिया में हैं। पर खुदा कहता है कि मैंने इन लोगों को, इन लोगों में हम सब भी आते हैं, और जो भी खुदा के लोग हैं, ऑफ कोर्स यहां पर बनी इस्राएल की भी जिक्र हो रहा है कि खुदा कहता है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया। ये यहां पर ये चुना बात नहीं हो रही, ठीक है? बनी इस्राएल को, जैसे इब्राहिम को खुदा ने चुना कि वो निकल आए अपने नातेदारों में से, रिश्तेदारों में से, और उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और हम भी सब कहते हैं कि हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो यहां पर चुने की बात नहीं हो रही, यहां बनाने की बात हो रही है। आमीन। खुदा कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया, यानी इंसान को, ठीक है, इंसान को अपने लिए बनाया। आपको पता है कि लूसीफर, सुबह का सितारा जिसको वो कहते हैं, वो एक ममसूक क्रोबी था जो कि खुदा के तख्त को कवर करके रखता था, और वो वर्शिप का, प्रेज का, हम्दो सना का, सताइश का इंचार्ज था। उसकी बिल्ट ऐसी थी कि उसके अंदर से म्यूजिक निकलता था, और उसके साथ बहुत सारे फरिश्तगान ऐसे थे जो कि कद्दूस 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 हर वक्त खुदावंद को कहते रहते थे, बोलते रहते थे कद्दूस कद्दूस। तो अजीजों, जब उसके अंदर घमंड आया और जब उसको वहां से निकाल दिया गया, गिरा दिया गया, फेंक दिया गया बाहर खुदावंद की हजूरी से, तो खुदा ने इंसान को बनाया कि अब ये इंसान है जो मेरी हम्द करेगा। आमीन। उसके बाद जो दुनिया मल्टीप्लाई हुई आदम और हवा के बाद, तो सबके लिए लोग, खुदा ने यहां पर सिर्फ एक के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, क्योंकि बनाने की बात हो रही है ना। खुदा ने जो बनाया है लोगों को, बनाने की बात हो रही है, चुनने की बात नहीं हो रही। बनाया इंसानियत को इसीलिए था कि वो खुदावन की क्या करें? हम्द करें, हम्द करें। क्योंकि आगे, जैसे आगे हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है 22 आयत में, ऐ याकूब तूने मुझे ना पुकारा, बल्कि ऐ इस्राएल तू मुझसे तंग आ गया। तू बर्रों को अपनी सौख्ती कुर्बानियों के लिए मेरे हुजूर नहीं लाया, और तूने अपने ज़बीहों से मेरी ताज़ीम नहीं की। मैंने तुझे हदिया लाने पर मजबूर नहीं किया, और लुबान जलाने की तकलीफ नहीं दी। खुदावंद हमें मजबूर नहीं करता कि हम उसके आगे हदिये लेकर आएं। सिर्फ एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है कि उसको हदिया लाना है, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी है। उसके आगे जो कुछ भी हमारी जो कलाम की बातें में सिखाता है, वो हमने उसके लिए करना है सारा कुछ। आमीन। पर जो हम्द है, जो उसकी तमजीद है, जो उसकी परस्तिश है, जो उसकी सताइश है, वो बहुत ज़रूरी है। हदिये लाने की कोई मजबूर नहीं कर रहा वो आपको, और हमें मजबूर नहीं करता। वो इंसानों को मजबूर, जो खुशी से दे उसको वो अजीज रखता है। आमीन। बट जो बिब्लिकल तरीका है, जिस तरीके से हम दाइये की को भी प्रीच करते हैं कि दाइये की खुदा उनकी हजूरी में देने हैं, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उन लोगों ने जबकि उनको शरीयत भी नहीं मिली थी, उन्होंने उससे पहले
खुदावन को दहिया की दी है। शरीयत तो बाद में मिली है, कानून तो खुदा ने 10 हुक्म और उसके साथ जो भी लॉ था वो बाद में मूसा को दिया है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने पहले दहिया की दी, पहले उन्होंने उससे कहीं पहले इस बात के लिए वादे किए खुदा उनसे कि हम सब कुछ, जो कुछ तू हमें बरकत देगा हम उसका 10वां हिस्सा तुझे देंगे, और उन्होंने दिया। आमीन। तो ये हदिया नजर, कोई मजबूरी नहीं है, कोई प्रेस नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा। खुदा कह रहा है मैंने कभी नहीं तुम्हें मजबूर किया, पर एक बात में जरूर है कि मैंने तुम्हें बनाया है कि तुम मेरी हम्द करो। अपने लिए बनाया कि खुदावन कहता है कि वो मेरी हम्द करें। और मगर लोगों ने अपनी अपनी रास्ते चुन लिए, अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए। अजीजों, खुदा की हम्द और सताइश, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चंद एक हवाले कि खुदावंद ही सताइश के लायक है, वो ही प्रस्तिश के लायक है। माबूदों में सबसे बड़ा माबूद एक ही है, वो जिंदा खुदा जिसका नाम यहोवा भी है, जिसका नाम यीशु मसीह भी है। हालेलुया। जिसका जो कादरे मुतलिक है, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो मुहैया करने वाला है, जो शाफी है, जो सलामती बख्शने वाला शलोम है। हालेलुया। उसी को हम्द और तारीफ ज़ेबा है, उसी की तारीफ हमें करनी है, उसी की सताइश हमें करनी है, उसी की हम्द हमें करनी है, उसी की तमजीद हमें करनी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीजों, वही इस लायक है। 92वें ज़बूर में देखते हैं, 90 साम 92 में, 92वें ज़बूर में पहली 2 आयतों में ऐसा लिखा है, क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना। 92 ज़बूर में पहली आयत में लिखा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना। ए हक ताला, ए सच्चे खुदावन, ए सबसे बड़े खुदा, हालेलुया, सबसे ऊपर खुदा जो है, क्या ही भला है। हालेलुया। क्या ही भला है खुदावन का। पहली बात शुक्र करना कि उसने हमें बनाया है, हम इस लायक हैं, हम उसकी हम्द कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हमें खुदा ने तरह तरह के टैलेंट दिए हैं, म्यूजिक बजाने के लिए भी, गाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी कि उसने हमें यह मौका दिया है। हमें बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप ओपनली खुदावन की हम्द और तारीफ नहीं कर सकते, उसकी सताइश नहीं कर सकते, उसकी इबादत नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर अंडरग्राउंड लोग तय खानों के अंदर, जहां से आवाज बाहर ना जा सके, वहां पर लोग बैठ के इबादत करें, ऐसे बेंचों पर खुले आम थरे आम, कोई वहां पर ऐसी भी जगहें हैं जहां पर खुदावन की इबादत लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि वहां से बेसमेंट में से, तहखाने में, जहां पर भी वो छुप कर इबादत कर रहे हैं, क्योंकि कानून ऐसे उन मुल्कों के कि वहां से आवाज भी बाहर ना जाए, नहीं तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो उन पर जुल्म होगा और वो उनको मार भी दिया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। आमीन। तो अजीजों, यहां पे लिखा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना इन सब बातों के लिए कि हमारे पास, हमें खुदावन ने एक आजादी दी है कि हम खुदावन की परस्तिश और सताइश कर सके। आमीन। और तेरे नाम की मदसराई करना, ए हक ताला। और आगे दूसरी आयत में लिखा है, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना। आमीन। शफकत का इजहार करना सुबह को, हर रोज सुबह को। आमीन। शफकत क्या होती है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेंडर मर्सी। उसकी जो मेहरबानी है, उसकी जो दया है हम पर, वो उसका इजहार करना कि खुदावन की शफकत हमारे साथ सारा दिन रहेगी। हालेलुया। उसकी मेहरबानी हमारे साथ सारा दिन रहेगी, उसका रहम हमारे साथ सारा दिन रहेगा। प्रेज गॉड। और रात को तेरी वफादारी का, उसकी वफादारी का, रात को जब अपने बिस्तर पे आ जाएं, अपने घर में हो, तो उसकी शुक्रगुजारी करें उसकी वफादारी की कि उसने सारा दिन हमें संभाला है, उसने सारा दिन हमें उसने प्रोटेक्ट किया है, उसने हमें जो हमारे काम थे उसने हमारे मदद की है और सलामती से अपने घर पहुंचाया। अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है, सुबह को भी और रात को भी। आमीन। सुबह को भी और रात को भी जरूर है कि हम खुदावन के आगे झुकें, उसके आगे दुआ करें, उसकी मदसराई करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, मदसराई करें, क्योंकि वही है अकेला खुदावन जो हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। और मेरा ईमान है
ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں گے, نہیں کرتے تو اب جب میسیج سنیں گے ہم پریز اینڈ ورشپ کی یہ سیریز میں سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے, دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے. یہ پریز اینڈ ورشپ کا جو سلسلہ ہے اس میں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور اس میں ہندی میں بھی اس کو ستوتی بھی بولتے ہیں, آرادھنا بھی بولتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جو ہم جو استعمال کرتے ہیں, پر انگلش میں وہ ایک ہی ہے, پریز اس کا ورڈ جو ہے. آگے زبور 145 میں چلتے ہیں, سام 145 سام 145 زبور 145, اور اس کی اگر پہلی 3 آیتیں ہم دیکھیں, زبور 145 پہلی 3 آیتیں, اے میرے خدا, اے بادشاہ, میں تیری تمجید کروں گا. اے میرے خدا, اے بادشاہ, میں تیری تمجید کروں گا, کیونکہ وہ خدا جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خدا ہے. دنیا کے بہت سارے خدا ہیں, بادشاہ کوئی نہیں ہے جو خدا ہو. بہت بادشاہ بھی بہت ہیں دنیا میں, رائٹ, بہت سارے کنگز ہیں, بادشاہ ہیں, راجہ بہت سارے ہیں دنیا میں, پر وہ سارے بادشاہ, وہ سارے جو راجہ یا کنگز ہیں وہ خدا نہیں ہیں. پر ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللویا, ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پریز گاڈ. جس طریقے سے ہم اولڈ ٹائمز میں بھی دیکھتے ہیں, آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے دربار میں لوگ رکھے ہوتے ہیں اپنی حمد کروانے کے لیے. ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی مغلوں نے بھی رکھے ہوئے تھے, اور جگہوں پر بھی بادشاہوں نے اپنی حمد کرانے کے لیے, اپنی تمجید کرانے کے لیے شاعر بھی رکھے ہوتے ہیں, اور گانے بجانے والے بھی, کہ وہ ترنم میں بھی حمد کر سکیں, ان کی پریز کر سکیں کنگز کی, تو انہوں نے ان کو تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے. ہاللویا. پر ہمارا جو خدا ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس نے ہمیں بنایا اسی لیے ہے کہ اس کی حمد کریں. ہاللویا, پریز گاڈ. ہمیں اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, پر ہمیں اس کی سلامتی کی ضرورت ہے, اس کے شلوم کی ضرورت ہے, اس کی شفا کی ضرورت ہے, اس کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اس کے فضل کی ضرورت ہے. ہاللویا, اس کی معافی کی ضرورت ہے. پریز گاڈ. بادشاہ, دنیا کے بادشاہ لوگ تو تنخواہ پر رکھتے ہیں اپنی حمد کرانے کے لیے, بٹ ہمارا خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ پریز وردی ہے. اسی کو حمد و ستائش, ستوتی, آرادھنا اسی کے یوگیہ ہے, وہ ہندی میں جیسے بولتے ہیں ہم لوگ. تو ہاللویا. تو اے میرے خدا, اے بادشاہ, میں تیری تمجید کروں گا, اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کروں گا. عبدالآباد کا مطلب ہے always, ہمیشہ میں تیرے نام کو مبارک کروں گا, کہوں گا I will bless your name forever. Amen. Always I will bless your name. اور آگے دوسری آیت, میں ہر روز, کب؟ ہر روز. سنڈے کو نہیں صرف, بدھ کو نہیں صرف, ہر روز, میں ہر روز. عزیزو, یہ داؤد بادشاہ کا زبور ہے. وہ کہتا ہے میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا. ہاللویا. ہر روز عزیزو, ہر روز, صبح بھی اور شام کو بھی. ہاللویا. میں ہر روز, صرف سنڈے کو نہیں, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں, مہینے میں ایک دفعہ نہیں, بلکہ ہر روز میں تجھے مبارک کہوں گا, اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا. ہاللویا. تیسری آیت, خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. the Lord is great and greatly to be praised. Hallelujah. خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. ہاللویا. اس کی بزرگی اتنی بڑی ہے, اتنی ویسٹ ہے کہ ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بزرگ ہے. ہاللویا. یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا. ہاللویا. وہ اتنا اس کے نام کی وہ بزرگ ہے. خداوند
بزرگ ہے اور بے حد ستائش کے لائق ہے. کتنی ستائش؟ بے حد انلمیٹڈ ستائش کے لائق ہے. 1 منٹ ستائش کر کے تو بیٹھ جائے. اب ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ تو شاید ہم 2-3 گانے گاتے ہیں نا, گیت گاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ سارے لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے, آدھے بیٹھ بھی جاتے ہیں ستائش کے درمیان میں. شاید کوائر بھی تھک جاتی ہو, پر ہمیں پتہ ہے ہم بہت ساری ایسی میٹنگز میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں 3-3 گھنٹے کھڑے ہو کر ورشپ کرنی پڑتی ہے. ہم نہیں کر رہے ہوتے, کوائر کر رہی ہوتی ہے, مگر کوئی بیٹھا نہیں ہوتا 3-3 گھنٹے. اگر آپ پاسٹر ایڈ سٹرنلی کی میٹنگز دیکھو, ہم لوگ کبھی جاتے ہیں تو وہ نارمل روٹین ہے وہ اتنی ورشپ کے لیے کہ اتنی دیر تک کھڑے رہے ورشپ کر رہے ہیں اور کوئی بیٹھ نہیں رہا, کوئی تھک نہیں رہا, اور تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے وہاں پہ. خداوند کی حضوری اتنی ہوتی ہے جو آپ کو طاقت دے رہی ہوتی ہے, اس میں اس کو آپ کو قوت, کیونکہ آپ کا مائنڈ ادھر لگا ہوا ہوتا ہے. ہاللویا. خداوند جو بے حد وہ جو بزرگ ہے, اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. آمین. اور اسی کی جب ہم پرستش ستائش کر رہے ہوتے ہیں تو عزیزو ہمیں اس میں قوت مل رہی ہوتی ہے, اس میں طاقت مل رہی ہوتی ہے, ہمیں انرجی مل رہی ہوتی ہے. پریز گاڈ. اس کی جو پریزنس ہے اس میں انرجی ہے, اس میں قوت ہے, اس میں طاقت ہے, اس میں شفا ہوتی ہے جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں, پریز کرتے ہیں. آمین. ستوتی آرادھنا کرتے ہیں. 148 زبور میں چلتے ہیں, قریبی ہیں ہم. اب جیسے خدا کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے, تو یہاں پر اس 48 زبور میں ہم پڑھتے ہیں 148 سام میں, اس میں ہر آیت میں زبور نویس جو ہے وہ ہر ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ خدا کی حمد کرو. وہ اس کو خود کو تو پتا ہے کہ میں حمد مجھے بنائے اسی لیے, خدا نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ میں اس کی حمد کروں. پر زبور نویس ہر جانور کو, درندوں کو, پرندوں کو, پہاڑوں کو, درختوں کو, دریاؤں کو, ہر چیز کو کہہ رہا ہے خداوند کی حمد کرو. یہاں پر میں پڑھتے اس کو, آپ دیکھو گے کہ کون کون سی چیز کو خدا, وہ زبور نویس جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے کہ جو خدا کی وہ حمد کریں. پہلی آیت سے اگر پڑھے تو لکھا ہے خدا کی حمد کرو, آسمان پر سے خدا کی حمد کرو. یعنی آسمان میں جو اس کے فرشتگان ہیں, یا اس کے بعد بھی سیکنڈ ہیون پہ بھی جو ڈیمونک پاورز کی جو کنگڈم ہے, آسمان تو آسمان ہے, آسمان خدا کا آسمان ہے, وہ کہہ رہا ہے آسمان سے سارے حمد کرو اس کی. آمین. آسمان پر سے اس کی ہم تو آسمان پر نہیں ہے نا, ہم تو زمین پر ہے نا. پریز گاڈ. اور جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے وہ آسمان پر ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. آئی بلیو جن کو کہا جا رہا ہے آسمان پر سے اس کی حمد کرو, آسمان پر سے اس کی خداوند کی حمد کرو, بلندیوں پر اس کی حمد کرو, اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو. آمین. اب وہ اسپیسیفکلی فرشتوں کو ایڈریس کر رہا ہے زبور نویس کہ فرشتے جتنے بھی سارے آسمان پر ہیں, زمین پر جہاں پر بھی ہیں, وہ سارے خداوند کی حمد کریں. آمین. اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو, اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو. جہاں پر لشکروں کا ذکر آتا ہے, آف کورس لشکر بھی فرشتوں کے ہی لشکر, پر اس کے جو لشکر ہیں, لشکر کا ایکچول میں جہاں لشکر جاتا ہے بائبل میں لکھا ہوا ورڈ, تو وہاں پہ یہ جو آسمانی فوجیں ہیں, خداوند کی فوجیں ہیں, جو میری اور آپ کی جنگ میسنجر ہیں, گارڈین اینجلز ہیں, جو بھی اور جو بھی جیسے جو ان کے کام ہیں فرشتوں کے, اور وہ سب کو کہہ رہا ہے. پر اور لشکروں کو جو خداوند کی آسمانی فوجیں ہیں, وہ جو فرشتے ہیں, ان کو بھی کہہ رہا ہے خداوند سب اس کی حمد کرو. سب یعنی کوئی بھی رہ نہ جائے, کوئی بھی چپ نہ رہے, خاموش نہ ہو, سب اس کی حمد کرو. اے سورج, اے چاند, اس کی حمد کرو جو آسمان میں ہے. سورج کو بھی کہہ رہا ہے, چاند کو بھی کہہ رہا ہے اس کی حمد کرو. اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو. چوتھی آیت, اے فلک افلاک اس کی حمد کرو. جتنے بھی آسمان ہیں, جتنے بھی
جو 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 اور پلینٹس ہیں، جو بھی یونیورس میں سب کچھ ہے، سب اس کی حمد کرو. اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، جو بادل ہیں، جو پانی ہے، اس کو بھی کہہ رہا ہے خدا ان کا بندہ زبور نویس کہ اس کی خداون کی تم حمد کرو. پانی بھی اس کی حمد کرے جو آسمان میں بادلوں کے اندر ہے، جس نے ابھی برسنا ہے. اس کے بعد 5ویں آیت، یہ سب خداون کے نام کی حمد کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے. کیوں حمد کرنی ہے؟ کیونکہ ہی از دا کریٹر. وہ خالق ہے جس نے حکم دیا، اور یہ سب کریشن ہے، ساری کریشن اس کی حمد کرے. 150 زبور میں لکھا ہے ہر متنفس اس کی حمد کرے، ستائش کرے. یعنی جن چیزوں کے اندر سانس ہے وہ سب اس کی حمد کریں. پر یہاں پر جن چیزوں کے اندر سانس بھی نہیں ہے ان کو بھی زبور نویس کہہ رہا وہ بھی سب خداوند کی حمد کریں. 6 آیت، اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے. 7ویں آیت، زمین پر سے خداوند کی حمد. اب وہ زمین پر آ گیا. پہلے آسمان کے سب کو جو کچھ بھی آسمان میں ہے نا، سب چیزوں کو کہہ دیا اس کی حمد کرو خداوند کی. اب خداوند کا بندہ زمین پر آ گیا ہے. زمین پر سے خداوند کی حمد کرو اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں. اژدہاؤ، جتنے بھی اژدہا ہیں، جتنے بھی پائتھون ہیں، بڑے جو سانپ ہوتے ہیں ان کو اژدہا کہا جاتا ہے، سارے اژدہا اور گہرے سمندروں کے، اور سمندروں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ خداوند کی حمد کرے. اور اس کے بعد 8ویں آیت، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر. جو بھی سنو زمین پر پڑ گئی ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو خداوند کی حمد کرے. آگ بھی، اولے بھی خداوند کی حمد کرے. اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اس کی حمد کرے. طوفانی ہوا کیسی تعمیل کرتی ہے؟ یسوع نے کہا تھم جا، طوفانی ہوا تھم گئی. ہاللیلویہ. اور ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہوا کے بارے میں گڈ فرائیڈے پہ کچھ پیغام سنے تھے، ایسٹر پر، کہ خدا نے وہ پانی کو 2 حصے کرنے کے لیے بھی ایک پوربی ہوا چلائی تھی، اور بھی ٹڈیوں کے لیے بھی اور بھی چیزیں ہم نے ہوا کے بارے میں سیکھی تھی. وہ خدا نے حکم کیا، اور وہ طوفانی ہوا جو ہے خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، اس کو مانتی ہے. جو خدا کہہ رہا ہے اس کو وہ مانتی ہے. ہوا مانتی ہے طوفانی ہوا اور اس کی تعمیل کرتی ہے. تو وہ اس ہوا کو بھی کہہ رہا ہے کہ خدا کی، اپنے خالق کی جس نے تجھے بنایا ہے اس کی حمد کر. 9ویں آیت، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوے دار اور درختوں اور سب دیوداروں. جتنے بھی فروٹ والے میوے کے درخت ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی ٹیلے ہیں، سب خداوند کی حمد کریں. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. اب دیکھیں زمین پر وہ سب کو اب بیچ میں انوالو کر رہا ہے خداوند کی حمد کے لیے. اور اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم تو بنے ہی حمد کے لیے ہیں. ہاللیلویہ. ہم تو بنے، وہ چیزیں حمد کے لیے، خداوند کی حمد کے لیے نہیں بنی ہیں، پر ہم تو بنے ہی حمد کے لیے ہیں، اس کی حمد کے لیے. تو وہ چیزیں جو اس کی حمد کے لیے نہیں بھی بنی ہیں ان کو بھی وہ زبور نویس کہہ رہا ہے سب اس کی حمد کرو، سب اس کی حمد کرو. اوکے، اگلی آیت، سوری 10ویں آیت. ٹھیک ہے. اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، سب اس کی حمد کرو. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. اے زمین کے بادشاہ، چلو اب بادشاہوں پہ آ گیا وہ. سارے جانور، پرندے، سب رینگنے والے جانور، سمندر کے جانوروں کو نکل کر اب وہ جو بادشاہ ہیں، جو ہائی اتھارٹیز ہیں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرا اور زمین کے سب حاکموں، جتنی بھی اتھارٹیز زمین کے اوپر ہیں، جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، جتنی بھی نیشنز ہیں، سب خداوند کی حمد کرو. زور سے بولنا ہے. جب میں رک جاؤں تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ رہے کہ کوئی سو نہیں رہا. سب خداوند کی حمد کرنے کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں آج کہ کیسے حمد کرنی ہے اس کی. اوکے، آگے. اوکے، کتنے نوجوان یہاں پہ؟
دل میں جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں. ہاللویا پریز گاڈ. میں بھی اس میں. اے نوجوانوں اور کمواریوں, اے بڈھوں اور بچوں. اگلی آیت 13ویں آیت. یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں. ہاللویا. سارے نوجوان, کمواریاں, کموارے, بڈھے, بچے, سب خداوند کی, یہ سب خداوند کی حمد کریں, کیونکہ صرف, ہاللویا, کیونکہ اب وہ ریزن دے رہا ہے, کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے. ہاللویا. Only his name is great. Hallelujah. His name is only majestic name. Hallelujah. اسی کا نام ممتاز ہے, اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے. ہاللویا. زمین سے تو بلند ہے, تو آسمان سے بھی بلند ہے اس کا جلال. پریز گاڈ. اس جلال کو ابلیس وہ چاہتا تھا کہ وہ جلال اس کو مل جائے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے اونچا تخت لگاؤں گا. آمین. تو جب خدا کو اس بات کا پتہ لگا, اس نے اس کو نکال کے پھینک دیا. تو عزیزو, اس کا جلال اور اس کے بعد خدا نے انسان کو بنایا, لوگوں کو بنایا کہ وہ اس کی پھر حمد کریں. آمین. کیونکہ تاکہ اس کو جلال ملے, اس کو جلال مل سکے. آگے اگلی آیت. اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنے مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا. خداوند کی حمد کرو. پریز گاڈ. ہاللویا. خداوند کی حمد کرو. عزیزو, خداوند کا کلام صرف ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ اس کی حمد کرو, بلکہ ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے, جو کریشن ہے, ساری کریشن, ساری جو مخلوق ہے, جو اس نے خلق کیا ہے, جو اس نے حکم دیا اور وہ سب پیدا ہو گئے, بن گئے, ہر چیز کو زبور نویس یہاں پر خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ سب اس کی حمد کریں. آمین. سب اس کی پریز کریں, سب اس کی تمجید کریں. پریز گاڈ. عزیزو, مکاشفہ اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت. ریولیشن, پرکاشت واقعہ 4 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے ہمارے خداوند اور خدا, اے ہمارے خداوند اور خدا, تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. آمین. کیونکہ وہ خالق ہے, کیونکہ اسی نے سب چیزیں بنائی ہیں, اس لیے وہی صرف اکیلا تمجید کے لائق ہے, اور کوئی خدا نہیں, اور کوئی خدا خالق نہیں ہے, بلکہ اور خدا لوگوں نے خود بنائے اپنے ہاتھوں سے, مٹی سے, پیتل سے, لوہے سے, پتھر سے خدا لوگوں نے بنائے, اور بنا کر کسی نے دکان سے خریدا, کسی نے کہیں سے خریدا, اور پھر ان کو جہاں چاہا اپنے گھر میں رکھ لیا. وہ سب لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے. پر ہمارا خدا جو خالق ہے, وہی اکیلا جس نے سب کچھ بنایا, جس نے حکم دیا اور سب چیزیں بن گئیں, اور انسان کو اس نے اپنی ہاتھوں سے مٹی سے بنایا کہ اس کی وہ حمد کرے, وہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے آئے خداوند سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی. ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. عزیزو, دوسرا سیموئیل میں چلتے ہیں. دوسرا سیموئیل اس کا 2 سیموئیل اس کا 22 باب. ہمیں کیوں حمد کی ضرورت ہے, ہمیں کیوں ستائش کی ضرورت ہے, کیوں اس کی تعریف اور تمجید کی استوتی ارادنا کرنے کی ضرورت ہے, اس پرمیشور کی, اس خداوند کی, اس خداوند خدا کی. کیونکہ یہاں پر خداوند کا بندہ لکھتا ہے, جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی, تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا. ہمارے ہر گیت میں جب ہمیں خدا مشکلوں میں سے نکالے, جب ہمیں خدا
परेशानियों में से निकाले, जब हमें खुदा शिफा दे, हमें उलझनों में से निकाले, हमें तरह तरह की परेशानियों से खुदावन नजात दे, दुश्मनों से नजात दिलवाए, हमें खुदावन निकाले, तो अजीजों ज़रूर है कि हम इस मजमून का गीत गाएं। हालेलुया। जैसे कि हम सब गाते हैं, प्रेज गॉड, जय जयकार करो सब, हालेलुया, नर नारी सब मिलके उसकी जय जयकार करो, नारे लगाओ, क्योंकि वही हमद और तारीफ के लायक है। तो इस मजमून का गीत सुनाया। क्या था मजमून? वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। ये गीत है खुदावन की तारीफ, उसकी जो खूबियां वो बयान कर रहा है कि ये क्यों वो सताइश कर रहा है, क्यों वो हमद का ये गीत गा रहा है। वो उसने ये सुनाया गीत कि खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। अगली आयत भी देखते हैं। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सिपर, मेरी नजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है, मेरे नजात देने वाले तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। अजीजों, हम इसलिए सताइश करते हैं, इसलिए प्रस्तिश करते हैं, इसलिए उसकी हमद करते हैं, क्योंकि वो हमारी हमद और सना पर तख्तनशीन होकर हम पर वो गौर करता और हमें हमारे दुश्मनों से बचाता और छुड़ाता है। इसीलिए अजीजों, एक बात और 108 ज़बूर में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। आपको याद होगा, मैं ऑलवेज कहता हूं कि जरूर है कि जो बच्चे हैं हमारे, वो जरूर, मैं कई दफा कहा है कि बच्चों को गीत सिखाएं, बच्चों से भी गवाएं, घर में मिलकर गाएं, चर्च में गाएं, कैसे भी गाएं, सब बच्चे भी बीच में शामिल हों, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे कमसिन होते हैं। वो उनकी जो सोच होती है वो हमारी तरह दिखावे वाली नहीं होती, हमारी तरह बड़ों की तरह वो दिखावे के लिए नहीं है या किसी ऐसे नहीं। उनकी सोच बड़ी जेन्युइन होती है, बड़ी पाक होती है। और यहां पर लिखा है, ऐ खुदावन मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदसराई करूंगा। कैसे मदसराई करूंगा? दिल से मदसराई करूंगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदसराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। ऐ खुदावन तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। हालेलुया। अपने दुश्मनों से बचाए जाएं, हम खुदावन के महबूब उसकी दुश्मनों से बचाए जाएं। आमीन, प्रेज गॉड। हम 8 ज़बूर में जाते, 8वां ज़बूर निकालिएगा, साम 8। यहां पर वो कहता है, मैं दिलो जान से तेरी मदसराई करूंगा। आठवें ज़बूर में साम 8 में लिखा है, ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। हालेलुया। तेरा नाम सारी जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। दुश्मन अजीजों आपको खामोश करना चाहता है, और आपके बच्चे, हमारे बच्चे, कलीसिया के बच्चे, मसीही बच्चे अगर घरों में खामोश रहते हैं और दूसरे टीवी पे और इंटरनेट पे तरह तरह की चीजें देखते रहते हैं और सेकुलर गाने भी गाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ऐसी,
مگر اگر وہ خداوند کی حمد اور تعریف اور اس کی ستائش اور تمجید اور ستوتی آرادھنا نہیں ہمارے بچے کر رہے تو دشمن جو جیسے وہ سب کو خاموش کرانا چاہتا ہے ان بچوں کو بھی وہ ہمیشہ خاموش ہی رکھے گا. عزیزو ضرور ہے کہ ہم یہاں پہ جیسے لکھا ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے. عزیزو اگر میرے اور آپ کے بچے خداوند کی حمد اور تعریف اور ستائش اور پرستش کرنی شروع کریں گے تو میرے اور آپ کے دشمن جو خدا کے بھی دشمن ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیے جائیں گے. آج میری دعا ہے کہ جب آپ ستائش کریں, گھر میں پرستش کریں, چرچ میں حمد و تعریف ستائش کریں, ستوتی آرادھنا کریں, تو آپ کے دشمن, میرے دشمن, آپ کی بچوں کے دشمن, آپ کی جاب کے دشمن, آپ کی صحت کے دشمن, آپ کی سلامتی کے دشمن سارے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیے جائیں, خاموش ہو جائیں. ہاللویا. اور یہ سب جب بچے پرستش کریں گے, بچے ستائش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا, خداوند ان کے منہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. ہاللویا. پریز گاڈ.